کتاب کشف الغمہ، علامہ علی ابن عیسیٰ اربیلی لکھتے ہیں کہ حلہ عراق کے نزدیک ایک گاؤں تھا جس کا نام ہرقل تھا۔ اس میں ایک محب اہل بیت علیہم السلام جن کا نام اسماعیل ابن عیسیٰ ابن حسن ہرقیلی تھا، زندگی گزار رہے تھے۔ یہ شخصیت نہایت ہی مومن اور نہایت ہی پرہیزگار شخصیت تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ پورا دن کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے اور اسی سے تھوڑے بہت پیسے کما کر زندگی گزارتے تھے۔ جوانی کے ایام میں یہ شخص جو کہ متواتر سخت کام بھی کرتے تھے اور اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے جو محنت یہ کرتے تھے، کام سخت تھا۔ کچھ بھیڑ بکریاں اور کھیتوں میں کام، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن یہ نہایت ہی بیمار ہو چکے تھے اور اس بیماری کی حالت میں بھی یہ مجبور تھے کہ کام کریں، چونکہ گھر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ ان کی بیماری یہ تھی کہ ان کے ران پہ ایک زخم ہو چکا تھا جو کہ ان کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھا، اور موسم بہار پر اس زخم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، جس سے یہ کافی پریشان رہتے تھے اور یہی سوچتے تھے کہ اگر اس کا علاج نہ ہو سکا تو ہو سکتا ہے کہ میں کام نہ کر سکوں۔ اس پریشانی کے عالم میں چونکہ یہ کئی دفعہ طبیبوں کے پاس بھی جا چکے تھے، لیکن چونکہ زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اسی پریشانی میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس زمانے کے شیعوں کے سب سے بڑے عالم دین سید ابن طاؤس کے گھر پہ جائیں اور ان سے مدد طلب کریں۔ تو لہٰذا یہ سید کے گھر گئے۔ سید باہر آئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ احوال پرسی کے بعد انہوں نے اپنی مشکل بیان کی کہ میں بیمار ہوں اور میرا کام سخت ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں طبیبوں کے پاس جاؤں اور ان سے اپنا علاج کراؤں، لہٰذا چونکہ آپ جانتے ہیں طبیبوں کو تو اگر آپ ہماری مدد کر سکیں۔ تو سید نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں طبیبوں کو جانتا ہوں، کچھ طبیب ہے، آپ یہاں آ جائیں، میرے گھر پہ میں ان کو بلاتا ہوں اور وہ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ سید نے طبیبوں کو بلایا، طبیب آئے اور انہوں نے اس کے زخم کا معائنہ کیا، لیکن سب طبیب پریشان ہو گئے چونکہ زخم جو ہے وہ بڑا گہرا تھا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے گوشت کو کاٹ دیا جائے گا، اور گوشت کاٹیں گے تو ساتھ میں چونکہ رگیں بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم رگیں کاٹیں تو یہ شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ تو وہ نہایت ہی پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ 3-4 ڈاکٹر بیٹھے، انہوں نے آپس میں اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس کا علاج مشکل ہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے سید سے بھی کہا کہ اس زخم کا علاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اسماعیل کافی پریشان ہو گئے اور اس کے پریشانی میں اضافہ ہوا۔
تو سید نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں بغداد جا رہا ہوں اور بغداد میں بھی میرے کچھ دوست ہے، طبیب ہے، انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ اور یہی پرسہ دے کے وہ گھر روانہ ہوا۔ سید نے ان کے حق میں دعا کی اور صبح بغداد پہنچے۔ لیکن بغداد میں بھی جب طبیبوں نے ان کا جائزہ لیا تو وہاں کے طبیبوں نے بھی یہی بات کی کہ اس کا گوشت کاٹنا پڑے گا، اور گوشت کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے۔ تو نہایت ہی پریشان ہوئی اسماعیل حرقیلی۔ انہوں نے سید سے کہا کہ میرا علاج تو نہیں ہو رہا، چونکہ ہم بغداد میں ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں عسکرین سلام اللہ علیہما کی زیارت کروں اور وہاں اپنے لیے دعا بھی کر لوں گا، اور انشاءاللہ پھر واپس جاتے ہیں ہلا۔ تو سید نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں، زیارت کر کے واپس آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور صبح یہاں سے واپس جائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ نکلے اور وہاں ان کے کچھ اور جاننے والے لوگ بھی ملے۔ جب یہ سرداب مقدس کے پاس پہنچے تو کچھ اور لوگ بھی ملے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی بری حالت میں ہے تو انہوں نے مدد کی اور ان کو سرداب، جو کہ جہاں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت ہوئی تھی، وہاں تک ان کو لے آئے۔ تو ظاہر ہے سرداب تک یہ جب پہنچے تو ان کے ران میں کافی درد یہ محسوس کر رہے تھے، اور سرداب نیچے تھا، سیڑھیوں پہ جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سیڑھیوں سے میں نیچے جاؤں گا اور وہاں سرداب تک پہنچوں گا۔ جب یہ جانے لگے تو درد کافی شدید تھا، اور ہر سیڑھی پر یہ یہی آواز بلند کرتے تھے، یا مہدیو، یا مہدیو۔ اس شدید درد کی حالت میں جہاں پر مولا کی غیبت ہوئی تھی، وہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا اور دعا کی، اور اسی حالت میں واپس آئے۔ بہرائے تو چونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے ان کے ران سے، تو انہوں نے کہا کہ خون نجس ہے، تو لہٰذا مجھے اس کو دھونا پڑے گا، کہیں نہ کہیں اس کو دھونا پڑے گا۔ اور چونکہ دجلہ وہاں سے نزدیک تھا تو انہوں نے کہا کہ دجلہ کے پاس جا کے وہاں اس کو دھو بھی لوں گا، اور پھر واپس چلا جاؤں گا سید کے پاس، وہاں پھر واپسی جانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھویا۔ کپڑے خشک کرنے کے بعد یہ واپس جانے لگ گئے۔ واپس جاتے ہوئے ان کو احساس ہوا کہ چار گھوڑ سوار دور سے آ رہے ہیں، دور سے 4 گھوڑ سوار آ رہے ہیں، جس میں سے ایک کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ تو یہ بڑے متحیر ہوئے اور وہاں پہ روکے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے یہ شخصیت؟ اور جب وہ نزدیک آنے لگ گئے تو یہ ان 4 میں سے چونکہ ایک کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، تو وہ نزدیک آئے اور ان پر سلام کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا اور بڑی محبت سے ان کی گفتگو سننے لگا۔ تو انہوں نے اپنی مشکل بیان کی کہ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے مشکل بیان کی کہ مجھے بیماری ہے اور میرے ران سے مجھے شدید تکلیف ہے، اور ڈاکٹرز اور طبیبوں نے بھی
مجھے کہا ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو میں بڑا پریشان ہوں اور میں یہاں پہ آیا ہوا تھا یہاں زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں میں نے دعا بھی کی اپنے مولا اور آقا سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا علاج ہو جائے، چونکہ میں شدید مشکل میں ہوں۔ تو اس بزرگوار نے اپنا ہاتھ اس کے ران پہ رکھا اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کو احساس ہوا کہ میرا ران، میرے درد جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا۔ اس میں سے ایک شخص نے اس پہ آواز دی کہ اے اسماعیل، تو نے پہچانا نہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ تو اس نے کہا یہ تیرا آقا اور مولا ہے۔ تو نے کہا کون آقا اور مولا؟ تو نے کہا یہ صاحب الزمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یہی تو ہے جس کی کل کائنات انتظار میں ہے۔ یہ کہہ کر یہ اس قدر متعجب ہوئے اور فوراً اٹھ کے اس نے مولا کی قدم بوسی کی، اور وہاں انہوں نے مولا سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے پہچانا نہیں۔ اور گھوڑے کے پاس آئے اور مولا کے قدم کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے اسماعیل واپس چلا جا۔ تو اس نے کہا مولا میں واپس نہیں جا سکتا۔ مولا نے پھر سے کہا اے اسماعیل واپس چلا جا۔ جب تیسری دفعہ کہا تو اس میں سے اس گھوڑ سوار نے کہا، اس نے کہا شرم کر اسماعیل، وقت کا امام تجھے کہہ رہا ہے کہ واپس چلا جا اور تو حکم نہیں مان رہا۔ یہ کہہ کے اسماعیل شرمندہ ہوئے اور اسماعیل نے گھوڑے کو چھوڑا اور مولا جانے لگ گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جہاں وقت کے امام نے اسماعیل کو شفا دی اور اسماعیل ٹھیک ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا چاہیے، چاہے ہماری کتنی بڑی ہی مصیبت کیوں نہ ہو۔ دنیا داروں سے بہتر ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کریں اور ان سے اپنی مصیبت کو، ان کے سامنے اپنی مصیبت کو پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔